غصے میں ہوش نہ رہا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ کسی مرد نے بیوی کو زیادہ غصے میں طلاق دی کہ اسے ہوش نہیں تھا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ شمس الاسلام انڈیا سے۔ دیکھیں، غصے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس زمانے میں فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں شدید غصے میں نہیں ہوتی۔ یہ بالکل غلط فتویٰ ہے، اور کہیں بھی ہمارے پاس کوئی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ جی غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ بعض اہل حدیث علماء وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں، اغلاق کہتے ہیں تالے کو کہتے ہیں، تو جب عقل پہ تالا لگ جائے تو حدیث میں آتا ہے نہ غلام آزاد ہوتا ہے اور نہ بیوی کو طلاق ہوتی ہے۔ تو وہ تالا لگنے سے مراد ہے کہ جب بالکل ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دے، جیسے سو رہا ہوتا ہے انسان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، یا کوئی مجنون اور دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے تو دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ غصے میں تو دماغ بہت کام کر رہا ہوتا ہے، تبھی تو وہی کام کرتا ہے۔ غصے میں دیکھو بیوی کو ہی طلاق دیتا ہے، کبھی اپنی ماں کو نہیں غصے میں آ کے طلاق کہہ دیتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے۔ تو تبھی غصے میں دنیا میں کہیں بھی معافی نہیں ہے۔ آپ کسی بندے کو قتل کر دیں تو آپ کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اگر آپ یہ کہہ دیں عدالت میں بہت غصے میں تھا، تو عدالت کبھی بھی آپ کا عذر قبول نہیں کرے گی۔ عدالت کہے گی بھائی تو جتنے بھی غصے میں تھا، ظاہر ہے قتل جب کیا جاتا ہے تو ہنس کھیل کے نہیں کیا جاتا کہ آؤ یار چلو قتل کھیلتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ غصہ آتا ہے تو ہی انسان حماقتیں کرتا ہے۔ تو آپ غصے میں گاڑی کسی کے اوپر چڑھا دیں، میں بہت غصے میں تھا اور بیوی کا فون آیا تھا، مجھے الٹی باتیں کر رہی تھی، میں غصے میں آ گیا تو میں نے سالے پہ گاڑی چڑھا دی، تو سالہ بھی انتقام لے گا۔ تو وہ تو ویسے ہی انتقام لیتا ہے کہ اگر یعنی نشے میں بھی چڑھاتے تو وہ انتقام لیتا، وہ کیونکہ سالہ ہے وہ، تو عدالت بھی انتقام لے گی۔ تو غصے کو شریعت نے غصے میں انسان کو معذور نہیں قرار دیا۔ آج بہت سے لوگ طلاقیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں بہت غصے میں تھا، تو اس لیے غصے میں چاہے جتنا ہی شدید غصہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، بعض دفعہ انسان نفسیاتی بیمار ہوتا ہے تو وہ واقعی مینٹلی بیمار ہوتا ہے وہ۔ تو اگر کوئی واقعی مینٹلی بیمار ہے، کوئی نفسیاتی پرابلم ہے اس کے ساتھ، بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ کا غصے میں یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کے عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، تو وہ واقعی غصے میں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، ان کی عادات اور حرکات و سکنات بالکل ایب نارملٹی والی ہو جاتی ہیں۔ تو اگر واقعی ایسا کوئی بیمار ہے اور وہ غصے میں طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن وہ دلائل سے ثابت کرے گا کہ میری غصے میں ایسی کنڈیشن تھی۔ اور دلائل کیا ہیں؟ کوئی ڈاکٹر کا، یعنی جیسے مفتی کے پاس جب یہ کیس جائے گا نا، تو پھر مفتی اس سے دلیل مانگے گا کہ کیا واقعی آپ غصے میں ایسے ہوتے ہیں، تو لوگ گواہی دیں گے، اس کے گھر والے گواہی دیں گے، ہاں بھائی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور میں تو پوچھتا ہوں کہ اگر آپ واقعی غصے میں ایسے پاگل ہو جاتے ہیں اور نفسیاتی بیمار ہیں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو آپ کو علاج کیوں نہیں کرا رہے تھے؟ تو اگر کسی کے دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی وہ ایسا تھا اور اس کے پاس اس کا ایک ثبوت بھی پیش کرے وہ، تو پھر اس کو یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ آپ کی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ لیکن ایسے ہزاروں میں 2-4 لوگ ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کیونکہ آج جو بھی طلاق دیتا ہے غصے میں اور پھر بعد میں کہتا ہے میں تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، تو ایسے پاگل تو سب پوری قوم پاگل ہے، اس طرح تو غصے میں پوری قوم پاگل ہو جاتی ہے غصے میں۔ یہ وہ والا غصہ نہیں ہے، جو واقعی بیماری والا غصہ ہو اور بیمار آدمی ہو اور غصے کی وجہ سے اس کو واقعی مینٹل اس کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہو اور وہ ثابت بھی کرے، قسم بھی اٹھائے، اور اس پر ایک پورا پروسیس ہے وہ علماء جانتے ہیں۔ اس پروسیس کے تحت جب کسی مفتی کو یہ تحقیق ہو جائے گی کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے، اس میں ثبوت مانگے گا اس سے مفتی، تو پھر اس کو فتویٰ دیا جائے گا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ لیکن نارملی جتنا بھی غصہ ہو خوب سمجھ لیں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تبھی میرے پاس جب کوئی ایسا کیس آتا ہے نا کہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، تو پھر میں شوہر کا بیان لیتا ہوں، اس کو بلواتا ہوں، اگر کراچی میں ہی رہتا ہے تو دفتر بلواتا ہوں، اگر کراچی میں نہیں ہوتا کہیں اور ہوتا ہے، لاہور میں ہے، تو میں اس کو پھر بولتا ہوں بھئی آپ جائیں وہاں جامعہ اشرفیہ چلے جائیں، مفتی کے سامنے بیٹھ کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، کیونکہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی بات پر ویسے ہی یقین کر کے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دے۔ المرأۃ کالقاضی، عورت بھی شریعت میں جج کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اگر شوہر نے غصے میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب وہ کہہ رہا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی بات پر بلا دلیل یقین کر لے۔ عورت اس سے تفتیش کرے گی،
کیونکہ میاں کہہ دیتے ہیں میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، عورت کہہ دی کہ بھئی یہ تو خود کہہ رہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. تو ایسا نہیں ہے، وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ عورت اس سے جو ہے نا وہ دلیل مانگے گی کہ آپ کے پاس اس دعوے کی صداقت کی کیا دلیل ہے. اگر مرد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یا عورت کو تو پتہ ہوتا ہے اپنے میاں کے بارے میں کہ یہ واقعی نفسیاتی مریض ہے بھی کہ نہیں ہے. اور بعض دفعہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے لیکن طلاق دیتے ہوئے اس کے دماغ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. تو صرف نفسیاتی پیشنٹ ہونا بھی کافی نہیں ہے، یہ بھی ثابت کرے گا کہ نفسیاتی پیشنٹ ہے، یہ بھی ثابت کرے گا کہ اس وقت بھی وہ اس پہ ایک نفسیاتی دورہ پڑا ہوا تھا. یہ دونوں چیزیں ثابت کرے گا، پھر فتویٰ دیا جائے گا طلاق نہیں ہوتی. نارملی حکم یہی ہے کہ غصہ چاہے کتنا ہی شدید ہو، ڈیورس اور طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کام پیار سے ہوتا ہی نہیں ہے، شدید غصے میں ہی ہوتا ہے.